ظہیر صاحب یہ سوال ہمیں عطیت الشافی صاحبہ نے تریگڑی گجرانوالہ سے پوچھا ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ بخاری شریف کی حدیث میں ہے کہ اللہ وتر ہے، اللہ تو ایک ہے، تو کیا عشاء کی نماز کے بعد وتر بھی ایک ہی پڑھنا چاہیے؟ بات دراصل یہ ہے کہ وتر کا مطلب اگر اللہ تعالیٰ کے لیے جب آئے تو اکیلا اور یکتا اور ایسی ذات جس کا کوئی ہمسر نہیں، کوئی اس کا شریک نہیں ہوتا ہے، اور یہی لفظ جب مخلوق کے لیے آئے تو اس کے لیے جو طاق، جو جفت اور طاق ہوتا ہے اعداد میں، یعنی ایون اور آڈ، تو یہ طاق کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہ بات پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جس حدیث کی طرف انہوں نے اشارہ کیا ہے وہ پوری حدیث بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی اور بھی کتب میں ہے کہ ان اللہ وتر یحب الوتر، کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اور طاق چیز کو پسند کرتا ہے، اور اس کی محدثین نے مختلف تشریحات کی ہیں، اور اس میں انہوں نے کہا کہ دراصل یہ جو ہے یحب الوتر، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف دینی احکامات، کائنات کی تخلیق اور امور میں یکتا اس کو طاق کو پسند کیا ہے۔ اس کی مثالیں بھی انہوں نے بہت تفصیل کے ساتھ دی۔ مثال کے طور انہوں نے کہا کہ عبادات میں مثلا نمازوں کی 5 نمازیں رکھیں جو طاق ایک عدد ہے۔ اسی طرح وضو کرنے میں ہر اعضاء کو 3 دفعہ دھونا، یہ بھی طاق ہے۔ اسی طرح اگر ہم فرض نمازوں کی رکعتوں کو لے لیں اور سنن اور نوافل کی رکعتوں کو لے لیں تو مغرب کی نماز 3 رکھ کے ساری فرض نمازوں کو اس نے طاق کر دیا، طاق کا حکم ہو گیا، اور وتروں کو پڑھ کے ساری نوافل اور سنن جو ہیں وہ طاق ہو گئے۔ اسی طرح وہ کہتے ہیں تخلیق کائنات میں بھی طاق کے جفت کو، طاق کے عدد کو اللہ تعالیٰ نے پسند کیا، 7 آسمان بنائے، 7 زمینیں بنائیں۔ اسی طرح اور عبادات میں مثلا وہ کہتے ہیں کہ حج کے موقع پر جب بیت اللہ کا طواف ہے تو 7 طواف کا حکم ہے، سعی بین الصفا والمروہ جو ہے وہ 7 چکر ہیں۔ اسی طرح جو کنکریاں ماری جاتی ہیں جمرات کو، وہ بھی 7 کنکریاں ہیں۔ اور زکوٰۃ میں بھی انہوں نے بیان کیا، محدثین کی یہ ساری باتیں بتا رہا ہوں کہ جو انہوں نے نکات نکالے ہیں، اس میں زکوٰۃ میں بھی جو مثال کے طور پہ چاندی کی جو زکوٰۃ ہے 5 اوقیہ، اونٹوں کا جو نصاب ہے 5 اونٹ، اسی طرح فصلوں کا جو نصاب ہے 5 وسق، تو یہ سارے اعداد انہوں نے کہا کہ طاق اللہ تعالیٰ نے، یہ ہے اس کی تشریح۔ اور جہاں تک اس سوال کا تعلق ہے تو وہ وتر جو ہے وہ دراصل اس کے ذریعے طاق کیا جاتا ہے، اور وتر ہیں 3 ہی، اور اس کا فیصلہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام جو حکم اور عدل بن کے آئے انہوں نے بیان فرمایا، اور یہی سوال حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پیش ہوا تو حضور نے فرمایا کہ وتر ایک نہیں 3 ہی ہیں، اور ایک وتر پڑھنا ٹھیک نہیں۔ میں حضرت صاحب کا وہ ارشاد پڑھ دیتا ہوں۔ حضور ایک صاحب نے سوال کیا کہ وتر کس طرح پڑھنے چاہیے، ایک اکیلا بھی جائز ہے یا نہیں؟ فرمایا کہ اکیلا وتر تو ہم نے کہیں نہیں دیکھا، وتر 3 ہیں، خواہ 2 رکعت پڑھ کر سلام پھیر کر تیسری رکعت پڑھ لو، خواہ تینوں ایک ہی سلام سے درمیان میں اتحیات بیٹھ کر پڑھ لو، ایک وتر ٹھیک نہیں۔ یہ حضور کا ارشاد الحکم 10 اپریل 1903 میں شائع ہوا۔ تو اس میں حضرت صاحب نے دونوں معاملات کو حل کر دیا۔ ایک تو حضور نے یہ فرمایا کہ اکیلا وتر نہیں ہے، ہم جب پڑھتے ہیں تو 2 جو رکھتے ہیں اس کے ساتھ ہیں وہ بھی اسی کا حصہ ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آتا ہے، حضرت عائشہ کی روایات ہیں اور بھی صحابہ کی اور امہات المومنین کی، کہ حضور رات کو جب تہجد پڑھتے تھے تو آخر پہ وہ 3 وتر 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد پھر ایک اس کے ساتھ ملا لیتے۔ یہ کبھی نہیں ہوا کہ حضور نے صرف 1 رکعت پڑھی ہو اور چھوڑ دیا ہو۔ اسی کی طرف حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ اکیلا یا ایک وتر ٹھیک نہیں ہے۔ جب ہم وتر پڑھیں گے تو وہ 3 ہی پڑھیں گے، اس کے پڑھنے کے 2 طریق ہیں، یا چاہیں
تو تینوں کو اکٹھا ہی درمیان میں اتحیات جس طرح مغرب کی نماز پڑھی جاتی ہے اس طرح پڑھ لی جائے، یعنی درمیان میں سلام نہ پھیرا جائے 2 رکعتوں کے بعد. اور دوسرا طریق یہ ہے کہ 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد تشہد مکمل کر کے سلام پھیر لیا جائے اور پھر کھڑے ہو کے اللہ اکبر کہہ تکبیر تحریمہ کہہ کے پھر تیسری رکعت پڑھی جائے. تو یہ دونوں طریق ہیں. اور باقی جہاں تک اس بات کا تعلق ہے، یہ حضرت صاحب نے فیصلہ فرما دیا کہ اکیلا وطر نہیں ہے بلکہ 3 ہی وطر ہے.